بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی۔ افسانہ ڈوبتا ابھرتا آدمی۔ آواز مجید احمد جئی۔ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ صبح 9 بجے گلی کے نکر کا ہوٹل کھلتے ہی ایک کرسی پر آ کر جم گیا تھا اور شام ہونے تک وہ اسی بے فکری سے بیٹھا رہا جیسے اسے کوئی کام نہ ہو۔ وہ کبھی خوش شکل اور صحت مند رہا ہوگا، مگر اب تفکرات نے اس کی صحت کو کھا لیا تھا۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا، رنگ جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ ہر وقت کی سوچ اور فکر نے پیشانی کی لکیروں کو گہرا اور نمایاں کر دیا تھا۔ آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو تنہائی، ناکامی، بد نصیبی اور بدحالی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ جب بولتا تو الفاظ بے ربط اور خیالات منتشر ہوتے۔ خاموشی کی کیفیت میں بلا ارادہ پاؤں کی انگلیاں ہلاتا رہتا اور ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکھاتا رہتا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی دنیا میں گم تھا کہ اچانک ہوٹل کے حادثے سے بہر شور اٹھا۔ مارو مارو، سرگنجا کر دو۔ ہوٹل میں بیٹھے لوگوں نے یہ سنتے ہی گھبرا کر باہر سڑک کا رخ کیا تھا۔ سامنے میونسپل پارک سے لوگوں کا ہجوم باہر آ رہا تھا۔ جیب کترا کسی کی جیب پر ہاتھ صاف کرتا ہوا پکڑا گیا۔ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر ایسے واقعات عام ہیں۔ یہ شہر کی بھری پڑی سڑک تھی۔ پارک میں آنے جانے والوں کی چہل پہل تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ 15 منٹ گزر چکے تھے مگر شور ابھی تک تماش بینوں کو کھینچ رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے آدمی نکل کر باہر جا رہے تھے۔ جو نہیں گئے تھے انہوں نے بھی بڑی بے چینی سے باہر سے آنے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسا شور تھا، لیکن وہ اسی طرح خاموشی سے بیٹھا ہوٹل کی دیوار پر ٹنگی ہوئی تصویر دیکھتا رہا۔ اس تصویر کو اس نے صبح سے کئی بار دیکھا تھا۔ 50 پھول لگے تھے اور ان پھولوں پر 14 تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ تصویر میں ایک لڑکی پتھر کی نکیلی سل پر یوں بیٹھی تھی جیسے اپنے ارد گرد پھیلی جھاڑیوں کی طرح اگائی ہو۔ عین سامنے درخت پر 2 پرندے بیٹھے تھے۔ ایک پرندے کا رنگ سفید تھا اور دوسرے کا ہرا۔ دور کہیں پہاڑ نظر آ رہے تھے اور نیلگوں آسماں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی گنا تھا کہ اس ہوٹل میں کتنی کرسیاں ہیں اور کتنی میزیں ہیں، ایک وقت میں کتنے آدمی بیٹھے ہیں، کتنے لوگ چائے پی رہے ہیں اور کتنے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دیواروں پر کتنے لیمپ ہیں، چھت سے کتنے پنکھے لٹک رہے ہیں۔ اچانک ہوٹل کے ویٹر نے اخبار اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک نظر ویٹر پر ڈالی اور بے دلی سے اخبار کی خبریں پڑھنے لگا۔ اخبار کی سرخیاں اس کی نظروں میں گھومنے لگیں۔ بس کا بھیانک حادثہ، 25 مسافر ہلاک، ٹرین شدید طوفان کی نظر، 2 سال سے زیادہ مسافر لاپتہ، شہر کا بلند ترین پلازہ گھر گیا، 90 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، بقیہ کی تلاش جاری ہے۔ معروف بینک میں ڈکیتی، ڈاکو فرار، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا، پریشانی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ کسی کے لیے فکر مند نہ تھا، وہ لاشعوری طور پر کسی اور دنیا میں گم تھا۔ 5 سال ادھر کی بات ہے، تعلیم سے فارغ ہوتے ہی اس نے جاب کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے۔ اشتہار اور انٹرویو کے چکر میں وہ در بدر پھرنے لگا۔ اس چکر میں اسے چکر آنے لگے، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، پاؤں لڑکھڑانے لگے، مایوسیاں دل و دماغ میں ڈیرا ڈالنے لگیں۔ کئی برس بیت گئے۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلتا تو پاس پڑوس کے بڑے بوڑھے اس کی بیکاری پر طرح طرح کے فکرے کستے۔ ان کی آنکھیں اس کی جانب زہر میں بجھے طنز کے تیر چھوڑتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ وہ بیکار نہیں، کوئی پاگل ہے جسے دیکھتے ہی ادھر ادھر سے پتھر برسنے لگتے ہیں۔ یہ وہی بڑے بوڑھے تھے جنہوں نے کبھی اسے اپنی آنکھوں پر بٹھایا تھا، جن کی زبانیں اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں۔ وہ جب لوگوں کے اس متضاد رویے پر غور کرتا تو اس کو 4 سو دھواں اٹھتا محسوس ہوتا۔ ایک ایک چیز بے معنی لگنے لگتی۔ وہ بنجر اور پتھریلی زمین کے جیسے تھا جو
ہریاوال کے سپنے دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اس کے ماں باپ بہن بھائی بھی تھے، لیکن وہ کسی سے بات نہ کرتا، یوں جیسے وہ ان سب سے نالاں ہوں۔ بس ماں کی گود میں سر چھپا کر اپنی بدقسمتی پر رویا کرتا۔ وہ اسے صبر کی تلقین کرتی اور خود بھی روتی جاتی۔ بعض اوقات رونے سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی اور انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ اس نے ماں سے بھی دکھڑا کہنا بند کر دیا، خود میں گھلتا رہتا۔ آج صبح سے وہ اس ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس وقت جب کہ دن کے 11 بج رہے تھے، اچانک ایک آدمی اس کو گھر سے بلانے آیا۔ تمہارے ماموں آئے ہیں، گھر پر بلا رہے ہیں، وہ شام کی گاڑی سے لوٹ جائیں گے۔ اس نے پیغام چپ چاپ سن لیا تھا اور پھر گننے لگ گیا تھا کہ میز کے شیشے پر کتنی خراشیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی میزوں پر چائے کے کپ رکھے ہیں اور کتنی میزیں خالی ہیں۔ وہ بلاوے پر بھی گھر نہیں گیا تھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اسے ایک بری خبر سننے کو ملی۔ اس کے ایک قریبی دوست کو حادثہ پیش آ گیا تھا اور اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ جن صاحب نے اسے خبر دی تھی وہ خود بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ہسپتال جانے کی جلدی میں تھے۔ وہ ہوٹل میں صرف اس لیے آئے تھے کہ اس سے حادثے کی اطلاع دیتے جائیں۔ اسے بھی چاہیے تھا کہ خبر سنتے ہی ہسپتال کی طرف چل دیتا، لیکن اس کے چہرے پر فکر کی کوئی لکیر نہیں ابھری، پیشانی پر بل نہیں پڑا، دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی، سماعت نہیں لرزی، دماغ معاف نہیں ہوا۔ اسے اپنے آپ پر تعجب ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے حواس بیکار ہو گئے ہیں، لیکن وہ بیٹھا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سارا دن گزر گیا، وہ چپ چاپ لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی ہوٹل میں داخل ہوا، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ارے بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو نوکری مل گئی ہے اور گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہاں؟ کیا نوکری؟ ہاں، آپ لاہور گئے تھے نا انٹرویو دینے، انہوں نے تقرری کا خط بھیجا ہے۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تو کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ شام کی ڈاک سے چٹھی آئی ہے۔ نوکری کا سنتے ہی خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ پھر اسے کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، لو یہ پیسے، میرا چائے کا بل دے دینا۔ خوشی میں اسے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ اس نے صبح سے چائے پی ہی نہیں۔ میں ذرا ہسپتال جا رہا ہوں، فیصل کا کار سے حادثہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا ہے۔ اگر مجھے گھر واپسی میں دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ فکر نہ کریں، اور ہاں، ماموں سے کہنا کہ وہ آج نہیں کل جائیں گے۔ جب وہ ہسپتال کے لیے رشکے پر بیٹھ رہا تھا تو اس کی نظر حامد پر پڑی، جو صبح اسے میونسپل ہال لے جانے پر بضد تھا، جہاں کوئی تقریب ہونا تھی۔ اس نے حامد کو زبردستی اپنے ساتھ رشکے پر بٹھا لیا اور پوچھنے لگا، ہاں تو سنا یار، صبح تقریب کیسی رہی؟ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔